مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن، یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے، ان ابنی ھذا لشان، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے، حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا۔ اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدھا۔ بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدھا کا ذکر۔ اچھا، اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا، اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے۔ اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں۔ اچھا، جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، وہ سواری کھڑی نہ ہو۔ اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا۔ تو جب میرا خاوند اترا، اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے، پر سوار بدل گیا۔ سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی۔ اب دیکھیں، باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ۔ یہ سارے اتفاق ہے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی۔ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے، پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے، اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی۔ یعنی یہ سارے اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کیا، کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے،
وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے، کہ اور تو کوئی غذا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ معنوی برکتیں، وہ حصی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور 1 دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا. اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے، خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، کرشی ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو. ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا. اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح؟ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ. تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے. اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ تھی، کہ یعنی جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے حضور 1 ہفتے میں بڑھ جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی. اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں. تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں.
تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتلہما، 2 آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خاصہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کرے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب کے جو رشتہ دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ متغیر، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا، وقت نزل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ 2 بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ھذا حظ شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی تھے۔ اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے۔ جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے۔ یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے
کہ انہوں نے شک صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ محاورہ۔ تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک صدر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی شک صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک صدر نہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ شک صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات ہیں، سیاح کی روایات ہیں، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں۔ اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا۔ تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا۔ تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کا ایک دفعہ شرح شک صدر نہیں بلکہ 2 دفعہ حضور کا شک صدر ہے۔ ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے، اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے، اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا باعتبار بشریت کے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے. اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا. تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سنت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہو. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی. حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں, مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہے, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے, تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے, کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں, کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں, کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں, اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا, پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے, یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں. تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد, حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا, لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں, چھوڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے, اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے, اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی, اور عبد المطلب مکے کے سردار. اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی, یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں, وہاں کپڑا بچھا دیں گے, سرانے رکھ دیں گے, پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں, عرب کا اب بھی رواج. تو عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب, وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے, سرانے لگائے جاتے, گدے لگائے جاتے, کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب, سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی. اور پھر سقایا اور خدمت حجاج, خدمت حجیج, یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا. لہذا ان کا احترام جو ہے 2 جانب سے تھا, ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت. اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ, اس جگہ پہ بیٹھ جائے, حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے, باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی, آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جائے.
اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ. اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو. اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں وہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی. عبد المطلب کی مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار. یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام. اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت سے خرچ ہو جاتا. حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شرید کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں. حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہو، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے. اسی سے شہرت اٹھی، اور شہرا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے. اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا. ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے. بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلی میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلی میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی گئی. خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا. تو اس تربیت اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاذ بڑا قابل.
تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ایک علامت۔